لوگوں کو واقعتاً درد دل سے یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ اللہ کی طرف پلٹیں، کہ جو قبر پہ جا رہا ہے، جو بابا جی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کو بتائیں کہ تیرا رب کون ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے انسان اپنے ہاتھ سے اس کو کماتا ہے، وہ مصیبت اپنے ہاتھ سے اس نے کمائی کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی اپنی کمائی کی وجہ سے ان ساری مصیبتوں، بلاؤں میں اور پریشانیوں میں اور مہنگائی میں پھنسا ہوا، کہ تمہارے اعمالوں کی وجہ سے تمہیں اس طرح کے حکمران ملتے ہیں، لیکن تمہارے اعمالوں کی وجہ سے یہ نہیں کہ حکمران صرف انہیں کی ساری غلطیاں ہیں، بلکہ ہمارا اپنا بھی اس میں قصور ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے معاشروں کو کھڑا کرتا ہے، اور سود سے اللہ تعالیٰ تباہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ ہے مہنگائی کے بعد پھر احتجاج بھی آ جاتا ہے، اور اس مہنگائی میں کتنے لوگوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں تنگ آ کر۔ تو آئیے پوچھتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس میں کیا اس کا طریقہ اور کیا اس کا حل ہے شریعت کے مطابق، اور دنیاوی لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس چیز سے بچیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبعد۔ دیکھیں، کافی اسباب ہے مہنگائی کے، اگر شریعت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ اللہ رب العزت نے ایک قریہ کی ایک بستی کی مثال دی ہے، اور اکثر مفسرین کے ہاں یہ بستی جو ہے وہ مکہ مکرمہ تھی۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ وہ اطمینان سے تھی، سکون میں تھی، اور کوئی خوف نہیں تھا، اور یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کو، ہر جگہ سے اس کو رزق آ رہا ہوتا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے مکہ کے بارے میں، جب انہوں نے ندا لگائی تھی حج کے لیے، تو حج کے لیے ہر جگہ سے، دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں، تو یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے رزق آ رہا تھا، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی چیزیں جو ہے ان کو مل رہی تھی، رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ رب العزت نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ تو یہ نعمت کی تکفیر کیا ہے، نعمت کا انکار کیا ہے، نعمت کی ناشکری کیا ہے؟ نعمت کی سب سے بڑی جو ناشکری کا سب سے بڑا درجہ جو ہے، جو اولا درجہ ہے، وہ یہ کہ آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کسی غیر اللہ کے نام کر دیں۔ اب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ساری صورتحال یہ ہے، نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہوگی اور شکر بابے کا ادا کر رہے ہوں گے، بچہ اللہ دے گا، اولاد اللہ دے گا، رزق اللہ دے گا، اور اس کا شکر جو ہے ہم درباروں میں جا کے نظر بکرے ذبح کر رہے ہیں کہ بابا جی کی وجہ سے ہمیں اولاد ملی ہے، بابا جی کی وجہ سے ہمیں یہ کاروبار ملا ہے۔ تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ، بہت مسائل ہیں، چھوٹے مسئلے بھی ہیں، ہم جو ہے صرف حکمرانوں کو صرف گالیاں دے دیتے ہیں۔ ہاں بات ٹھیک ہے، اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے اعمالوں کی وجہ سے تمہیں اس طرح کے حکمران ملتے ہیں، لیکن تمہارے اعمالوں کی وجہ سے یہ نہیں کہ حکمران صرف انہیں کی ساری غلطیاں ہیں، بلکہ ہمارا اپنا بھی اس میں قصور ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ ما اصاب من مصیبت الا فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آتی ہے انسان اپنے ہاتھ سے اس کو کماتا ہے، وہ مصیبت اپنے ہاتھ سے اس نے کمائی کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی اپنی کمائی کی وجہ سے ان ساری مصیبتوں، بلاؤں میں اور پریشانیوں میں اور مہنگائی میں پھنسا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان کا، وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام کرنا، جس کا واضح مطلب آپ کہہ سکتے ہیں شرک ہے۔ جی، تو یہ شرک ہر جگہ پہ، ہر کوٹھا، ہر جو ہے بستی میں جو ہے ایک گڑھ ہے شرک کا۔ سب سے بڑی رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہے نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ یہ شرک ہے۔ جی، اور ہمارے استاد جو ہے عبداللام بھائی جو ہے وہ بھی کیا اس کے اوپر تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں، اسی کو ہی میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی مثال دی کہ انہوں نے اپنی قوم سے خوشحالی کا جب وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحال کر دے گا، تو انہیں اسی شرک سے ہی منع کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اگر تم شرک سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمانوں سے، زمین سے برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھولے گا، تمہاری اولاد میں، مال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں نازل فرمائے گا۔
تو اصل بات یہ ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی قدردانی کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پر لیا گیا، جس کے لیے قربانیاں دی گئیں، اللہ رب العزت کے سب سے عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ کو جو ہے ہم نے بنیاد بنایا، ہماری عورتیں، بچے، مائیں، نہ جانے کتنے آج بھی سکھوں کے گھروں میں ہماری مائیں جو ہے ان کے گھروں میں ان کی وفات ہوئی، کتنے کیسے کیسے دل کو دہلا دینے والے واقعات ہیں، ہجرت کے واقعات۔ اور ہم نے اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد پھر اسی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہر سطح کے اوپر کفر کیا ہے نا، چاہے وہ قبر پرستی کی شکل میں ہو، چاہے وہ نظام کی شکل میں ہو کہ سود یہاں کی معیشت ہے، فحاشی اور عریانی ایک انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں قریب کے اندر جو یہاں سے، یعنی ایک طرف مہنگائی کی بدترین صورتحال ہے اور دوسری طرف یہاں سے عورتیں پاکستان کی وہ حصہ لیتی ہیں عالمی حسن کے مقابلے کے اندر، ٹھیک ہے نا، ابھی وہ آپ نے دیکھا، اللہ جزائے خیر دے، علماء نے تو اس پر نقد کیا ہے، تقی عثمانی صاحب اور بہت سارے مشائخ کا، لیکن جب تک حکام اور یہ نظام اس چیز کا احساس نہیں کرے گا، اور سب سے بڑھ کر عوام، کیونکہ عوام ہی تو انہی کو منتخب کرتے ہیں، ہے نا، جو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں وہی ان کو ووٹ دے رہے ہیں، وہی ان کو اپنا سردار بنا رہے ہیں، وہی ان کو سر پر مسلط کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر تو کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، بلکہ اللہ کا ہی وجود کا ہی انکار ہے نا، تو ان ممالک کے اندر غربت کیوں نہیں ہے، یا ان میں؟ تو اس کو دیکھنے کے مختلف پہلو اور زاویے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی رزق اور اولاد دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی دنیا کے اندر یہ کہے کہ جی لوگ بتوں سے بھی تو مانگ رہے ہیں، ہندو جا کے بتوں سے مانگتے ہیں، اچھا، یہ بہت اہم ٹھیک ہے بات نا، ہے، بہت اہم ہاں، بات وہ بتوں کے آگے جو ہے نا جھکتے ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں، اولادیں تو ان کو بھی مل ہے، جاتی ان ہیں، کو بھی مل جاتی ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو قانون اور قاعدہ ہے وہ حق ہے، صحیح، اللہ کا قانون اور قاعدہ بالکل حق ہے۔ کوئی بت سے مانگ رہا ہے یا کوئی کسی سے بھی مانگ رہا ہے، اس کو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اچھا، کیونکہ وہی خالق، وہی مالک اور وہی رازق ہے، رزق بھی وہی عطا کر رہا ہے۔ لیکن کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اصول دنیا کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر دے گا، اچھا، ان کے اوپر جو سختی اور تنگی ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے کی طرح نہیں ہوگی، صحیح، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک کہا ہے، مجھے وہ آیت کا بھی الفاظ یاد نہیں، اس کا ترجمہ جو ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہو کہ لوگ سب کے سب کافر ہو جائیں، لوگ سب کے سب کفر کے اندر چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کافروں کی سیڑھیوں کو، ان کے دروازوں کو، کے گھروں کے دروازوں کو جو ہے سونے اور چاندی کا بنا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ہے، یہی تو آزمائش ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، اگر ایسا ہو جائے کہ جو اللہ کو پکار رہا ہے اس کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے اس کو نہیں مل رہا، پھر تو غیب پر ایمان نہیں رہا نا، پھر تو امتحان ہی نہیں رہا، پھر تو ساری دنیا ہی ایمان لے آئے گی۔ یہ آپ کی ایک بات نا جو مجھے بہت شوق لگی اور بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ ایک بندہ بیوی کو لے کے جاتا ہے اور اولاد مانگتا ہے قبر پہ، اور ایک دوسرا بندہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے 2 سال 3 سال اس کو بچہ نہیں ہوا اور کہیں نہیں گیا، صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگتا رہا، صحیح، کہیں نہیں گیا، ابھی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے، اس کا ایمان وہاں پہ پکا ہو گیا، اس کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہو گیا، حالانکہ یہ مسلمان کا جو ایمان کا جو لیول ہے اس کا بڑھ گیا، وہ اور گر گیا۔ بلکہ بسا اوقات ایسی بھی سچویشن ہوتی ہے کہ جو اللہ کو پکار رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیتا بھی نہیں ہے، ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو قبر پہ جا رہا ہے یا کسی بت پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے جی بابا جی نے مجھے اولاد دے دی، ٹھیک ہے نا، فلاں جو ہے نا وہ اس نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، اور اس کا قرآن مجید میں اللہ نے بار بار ذکر کیا کہ ہم تمہیں جو ہے وہ آزماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ٹھیک ہے نا، اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسئلہ جو ہے نا وہ شرک کا ہے۔ جب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ریاست کو قائم کیا اور اس کے اندر بہت زیادہ وہ انہوں نے جو ہے قوانین اور قواعد شریعت کی روشنی کے اندر مرتب کیے، تو اس کے اندر انہوں نے مارکیٹ کو بھی کنٹرول کیا، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، ٹھیک ہے،
جو اس میں ایسی قیمت کو بڑھاتا ہے کہ جس سے باقی مارکیٹ کو نقصان ہوتا ہے یا عام مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کو روک دیا گیا۔ ایسے بہت سے اسباب احادیث کے اندر، ذخیرہ اندوزی، یہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے، ان سے منع کیا گیا کہ جن کی وجہ سے مہنگائی کو پیدا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے سود، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں اللہ نے یہ اس کا وصف اور اس کی جو صفت بیان کی ہے کہ وہ ہے ہی یہ کہ اللہ اس کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے معاشروں کو کھڑا کرتا ہے، اور سود سے اللہ تعالیٰ تباہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے پہلے آپ سے کی کہ ویسٹ کے اندر کیوں جو ہے نا وہ اتنے خوشحال ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بھی دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھیں نا، تو حقیقت یہ ہے کہ جتنے ٹیکسز وہ لوگ وہاں پر دے رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ اس نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو خوشحالی ہے اس کے یقیناً بہت سارے اچھے پہلو، ان کے نظام کا، ایڈمنسٹریشن کا اچھا ہونا وہ موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے نا بس ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ اس طرح جیسے ہم یہاں بیٹھ کر ان کے بارے میں سوچتے ہیں، کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر بھی وہی نوست جو ہے سود کی اور اس اللہ کے ساتھ کفر کی وہ موجود ہے، جکڑے میں، بدترین طریقے سے جکڑے میں۔ ایک گھر نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ سود کے اوپر جو ہے نا وہ نہ لیں، بینک سے نہ لیں، گاڑیاں نہیں لے سکتے، اپنی زندگیوں کو گزارنے میں مجبور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور چند ایک طبقہ ہوتا ہے جو مطلب عیاشی کرتا ہے، باقی تو سب لوگ وہاں پر یہی پیسے کما رہے ہیں، مشین بنے ہوئے ہیں اور دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک طرف ہمیں یعنی ہم چونکہ ایک ایسی مملکت کے اندر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ریاست پاکستان کی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کا ہم جو ہے دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یقیناً اس دین کی بہت ساری وہ چیزیں یہاں پر موجود بھی ہیں جو امریکہ کے اندر، ویسٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمیں شرک سے رکنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو اس سے ڈرائیں، یہ نہیں کہ فتوی بازی کریں، ٹھیک ہے نا، بس فلانا کافر فلانا مشرک، لوگوں کو واقعتاً درد دل سے یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ اللہ کی طرف پلٹیں، ٹھیک ہے۔ جو قبر پہ جا رہا ہے، جو بابا جی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کو بتائیں کہ تیرا رب کون ہے، اس کو خدا کا تعارف کروائیں، اس کو اللہ رب العزت کی صفات کا تعارف کروائیں، اور اسی طریقے سے جو کفر اور شرک کی جو شکل موجود ہے اس کو حکمت سے، اس کو محبت سے، درد دل سے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زبردست ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، لوگوں کو ہم نکالیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کے اندر بھی بہتر کرنے کے کردار میں بھی ہم آگے آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ بس تبلیغ ہی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک مملکت دی ہے، آپ کو ایک نظام دیا ہے، اس نظام میں ہم بہتر سے بہتر لوگوں کو جو ہے سپورٹ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کر کے آخرکار پھر کسی جو ہے نا سیکولر پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو اسلام کا مخالف ہے، یا کرپٹ انسان کو جو ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وہی عوام جو ہے ہزار روپے ان سے وہ لے کے، ہاں بالکل، ان سے وہ لے کے وہ انہی کو جو ہے نا سپورٹ کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک پولیٹیکل جو ہے ہمارے اندر اویئرنیس بھی ہونی چاہیے، سیاسی بصیرت بھی ہونی چاہیے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ یہ بصیرت پیدا کریں۔ شیخ ابن عثیمین کا میں فتویٰ یہاں نقل کروں گا کہ باوجود اس کے کہ جمہوری نظام کے اوپر جو اسلام کے لحاظ سے جو تنقید ہے وہ سب علماء کرتے ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، حتیٰ کہ ہمارے یہاں اقبال نے کیا ہے اس کے اندر جو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار ہوتا ہے، اس کو سب لوگوں نے بیان کیا۔ لیکن آپ دیکھیں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ آپ انتخابات میں اگر یعنی کہیں پر کسی ملک میں انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے اندر خیر کو بڑھانا اور شر کو کم کرنا واجب ہے۔ اچھا، یہ باقاعدہ مطلب علماء کا فتاویٰ ہے، ہمارے ہاں یہ کرتے بھی ہیں، لیکن اس کو وسیع سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بے دینوں کا کام ہے۔ تو اس میں اچھے لوگوں کو، جو آپ جس علاقے میں جو بھی اچھا ہو، میں یہی خاص جماعت کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، لیکن مسلمان ہو، موحد ہو، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والا ہو، ایسے لوگوں کو مضبوط کریں، اچھے لوگوں کو سامنے لائیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ جو ہے ملک کی معیشت بھی بہتر ہو، ملک کے حالات بھی بہتر ہوں انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے یہ۔ ہاں جی، اچھا، ایک شخص کھڑا ہوا تھا قبر کے پاس، تو دوسرا ایک شخص آیا تو اس قبر والے سے مانگنے لگا، تو اس شخص کی حکمت جو اس نے جس طریقے سے اس کو کہی ہے نا، اس نے کہا آپ جس قبر والے سے مانگ رہے ہو وہ تو عربی ہے اور آپ کی زبان اردو ہے، وہ آپ کی زبان کیسے سمجھے گا؟ تو اس نے کہا اللہ کے بندے اسی سے مانگ جس کو ساری زبان نہیں آتی، جس کا خالق ہی یعنی اس کا خالق بھی وہی ہے اور زبانوں کا خالق بھی وہی ہے، ایسے بندے سے مانگ رہے جس کو اپنی زندگی میں دوسری زبان نہیں آتی تھی۔ قبر پرستی میں جو ہے نا ہمارے خاص بقارہ ہندیہ کے جو لوگ ہیں نا، ان کو عقلی حساب سے جو ہے نا
کہہ سکتے ہیں بہت ہی ختم کم عقل رکھتے ہیں، جو ان کو چھوٹی چھوٹی جو بچہ مثال سمجھتا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، اور یہی مشرکین کا یہ حال ہے۔ تو شرک بہت خطرناک قسم کی چیز ہے۔ اگر حدیث میں آتا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم کسی گھر میں گھستے ہوئے کوئی صحابی اپنے گھر میں گھستا ہے تو وہ اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھتا ہے، تم کیا کہو گے؟ تو سامنے جو ہے وہ سعد بن عبادہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میں سے گردن اتار دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الی غیرت سعد، سعد کی غیرت کو دیکھو، اتنا غیرت مند ہے یہ، اپنی اس کام کے لیے جو ہے ایک بندے کی قتل کر دے گا اپنے اس غیرت کے لیے، کتنی غیرت رکھتا ہے۔ میں سعد سے زیادہ باغیرت ہوں، میں سعد سے زیادہ باغیرت ہوں، مجھے زیادہ غیرت آتی ہے، اور اللہ میرے سے زیادہ باغیرت ہے۔ تو اللہ کی غیرت کب جاگتی ہے؟ جب انسان کسی جو ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ جب یہاں پہ کافی اسباب ہے، جس طرح عبداللہ نے بتایا کہ کافی اسباب ہیں معیشت کے حوالے سے بھی، اس کو سیاسی امور کے حوالے سے بھی، اور حکمت عملی عمر بن خطاب نے معروف ہیں کہ جو ہے انہوں نے اپنا قانون وہاں پہ نافذ کیا تھا، لیکن سب سے اعلیٰ جو وہی بات ہے کہ توحید و شرک کی ہے۔ جب توحید آ جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ مقروض شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، مقروض شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کئی بار ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایک شخص کا نماز جنازہ پڑھانے لگے اور پوچھا کہ یہ قرض دار نے کہا قرض ہے، کچھ شخص نے مال چھوڑا ہے، کہا نہیں، فرمایا اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھ لو۔ اچھا، تو ابو قتادہ تھے غالباً، ان کو ترس آ گیا اور اسے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، نماز جنازہ پڑھائیے، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھا دیا۔ پھر ایک دن بعد ابو قتادہ سے ملے اور کہا کہ تم نے کیا اس کو قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کسی کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ تو 2-3 مرتبہ یوں ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے قرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی جنت میں جانے سے وہ رکا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی مقروض شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ کیوں؟ اس وقت یعنی صحابہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں، اور ایسا پیچھے کوئی وارث بھی نہیں تھا جو ان کا قرض ادا کر سکے۔ یہ ایسی خطرناک حالت تھی صحابہ کی، لیکن جب انہوں نے توحید کا جو ہے توحید کو قائم کیا، توحید کا جھنڈا گاڑا، تو حضرت عمر کے زمانے میں لوگ صدقے زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے تو کسی کو دیں تو پاتے نہیں تھے۔ اچھا، کس کو دیں گے صدقہ، کس کو دیں گے زکوٰۃ؟ توحید کی اتنی بات۔ حضرت عمر کے پاس ایک میسج آیا ہے، ایک خط آیا کہ بیت المال بھر چکا ہے، اس مال کا ہم کیا کریں؟ بیت المال بھر چکا ہے، کیا کریں ہم اس کا مال؟ انہوں نے کہا کہ قرض دار کے قرض ساروں کے قرض اتار دو۔ کہا وہ بھی اتار دیے، پھر بھی پیچھے بچ گیا، کہا فلاں کو بھی دے دو، فلاں کو بھی دے دو، فلاں کو بھی دے دے، ہر جگہ مال تقسیم کر دیا، پیچھے پھر بھی پیسے بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ نعمت، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ نعمت کب آئے گی؟ سب سے بڑی چیز وہی شرک اور توحید، جب شرک کو ختم کیا جائے اور اللہ کی توحید کا جو ہے وہ جھنڈا گاڑا جائے گا، اس کے بعد آپ نے جو ہے پھر دوسرے سیٹ اپ دیکھنے ہیں کہ ہم نے سود کو ختم کرنا ہے۔ سود بڑی بہت بڑی لعنت ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ برکت کو جب ختم کر دیتے پھر برکت کیسے آئے گی؟ تو سود کا ہے، اور پھر اپنی سیاسی پارٹیاں جس طرح موحد بندے کو لانا، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ شرک و توحید ہے۔ جب سے ہم پاک ہوں گے، عرب آپ کے پاس، سعودی عرب کا نمونہ آپ کے پاس ہے، کیا تھا وہاں پہ؟ ہمارے پاس تو پھر کس قسم کے ذخیرے ہیں۔ انہوں نے صرف توحید کو قائم کیا، ان کے پاس ایک نعمت ملی اور ایک نعمت کی وجہ سے آج وہاں کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ شرک اور توحید جو شرک جو ہے نا، یہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح توحید میں ہی ایک چیز بڑی اہم ہے کہ توحید کے اندر سے ایک باب ہے توکل کا۔ ہمارے یہاں نا اس کے حوالے سے بڑا ابھی بھائی نے بات بتائی کہ قرض کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کتنا زیادہ جو ہے نا وہ بتایا۔ اس سے ایک کانسیپٹ اور بھی پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں نا، تصوف نے مال سے نفرت کو بھی نا معاشرے میں پروموٹ کیا، اور آپ دیکھیں اکثر غریب جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جو جتنا مذہبی ہوگا نا وہ اتنا جو ہے نا آپ وہ کہے گا کہ یار بس اللہ تعالیٰ دے دے گا، اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تصور ہے نا توکل کا، کہ توکل کے ساتھ آپ محنت کریں، ٹھیک ہے نا، آپ پیسہ کمائیں، آپ خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے، سب سے مطلب بہترین چیز ہے جو اپنے اوپر انسان خرچ کرے، پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ تو ہمارے یہاں نا پیسے کو کہ دنیا کی جو نفرت کی جو بات ہے نا، جو قرآن کرتا ہے، اس کو نا تصوف نے ایک اور ہی مطلب رنگ دے دیا ہے نا۔ حالانکہ وہی نبی علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں، حضرت عثمان جو ہے وہ مطلب کتنے مالدار ہیں، عبدالرحمن بن عوف کتنے مالدار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ نبی علیہ السلام خود مدینہ میں آنے کے بعد آپ ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے خیبر کے جب آپ کو باغات ملے، زمینیں ملی، اس کے بعد آپ بھی مجھے بہت اللہ نے آسانی کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں اپنے لوگوں
کو جو ہے اس پر بھی ابھارنا چاہیے کہ بھائی آپ پڑھے ہوئے ہو، سارا دن ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہو، دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں، سارا دن بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے کو بھائی کوئی اسکل سیکھ لو، ہے نا، وہ اس طرف نہیں آئے گا. اسی سے ہی ایک اور جو پہلو ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے کہ یہ جو اسکول سسٹم ہے نا، یہ کس طریقے سے ہمارے بچوں کو غلام بنا رہا ہے. اور وہ بچہ جو مطلب ہے ایک پٹھان کا بچہ جو ہے اسکول نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، وہ ریڈی لگاتا ہے اور وہ جب مطلب ہے 30 سال تک پہنچتا ہے وہ اپنا بزنس کھڑا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارا جو بچہ ہے وہ 30 سال کے بعد پوچھ رہا تھا ابا جی کوئی 10-12 لاکھ دے، کوئی 20-30 لاکھ دے تو میں کوئی کاروبار کروں. نوکری کر رہا ہوگا اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوگا ساری زندگی کے لیے. تو یہ جو اسکول سسٹم انگریز نے ہمیں دیا ہے لارڈ میکالے نے، یہ بڑا خطرناک ہے. ہمیں اس کے برے اثرات سے بھی نکالنے کے لیے اسی طریقے سے جب میں نے بات کی تصوف کے جو اثرات ہیں، ٹھیک ہے، تصوف کا جو باطل معنی ہے اس کے بہت گہرے یہاں پر اثرات ہیں. تو جی بس اللہ دیتا ہے، جی اللہ دیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی. اور جو حدیث ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو مانگنے سے روکا ہے، آپ دیکھیں نا کہ یہ ساری باتیں آج ہم کیا کر رہے ہیں بطور قوم، وہ دے دیں جی ادھر سے مانگ لو، ادھر فقیر بن کے کشکول بن کے اٹھا کے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. دیکھیں ایک ہے نا ایک فرد کا عمل، ایک ہے ریاست کا عمل. ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں تو آئی ایم ایف سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ ہمیں رگڑا لگے گا، پھر وہ لعنت پڑے گی، پھر آپ کا عزت نفس، بالکل پھر عزت نفس بھی ختم، ٹھیک ہے نا، پھر آپ کی اپنی ملک میں آپ کی اپنی پالیسیز نہیں چلتی، پھر آپ کا اپنا کلچر، آپ کی اپنی سارا کچھ تباہ. وہ کہتے ہیں جی عورتوں کو بھیجیں عالمی حسن کے مقابلے میں، تو آپ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے مندر بنائیں اور یہ بنائیں اور وہ بنائیں، جو شرک کفر وہ کہتے ہیں پھر وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام نے جو ہمیں عفت کا تصور دیا ہے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا تصور دیا ہے، اور محنت کرنے کا سب سے بڑھ کر. اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ جو ہے نا وہ طاقتور پسند ہے، ٹھیک ہے، دینے والا زیادہ پسند ہے لینے والے کی نسبت. اور لینے والے کو بہت مطلب ہے کہ آپ نے ناپسند کیا، اور بلا ضرورت کے لیے تو بہت ہی شدید وعید ہے نا. قیامت کا دن ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پہ کوئی جو ہے نا وہ گوشت نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کو توحید سے جوڑ کر، کیونکہ توحید کا یہ سبق ہے نا، جب اللہ سے آپ جڑتے ہیں تو پھر آپ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ زمین آپ کے لیے مسخر کی، قرآن بار بار کہتا ہے کہ آپ اس میں محنت کریں. یہ ملک کیسا زبردست زراعت کا ملک ہے، ٹھیک ہے، کتنی زبردست چیزیں ہیں. اور آپ دیکھیں جن ملکوں میں یہ سہولیات ہیں وہاں دنیا کیسی کیسی ٹیکنالوجی لگاتی ہے، اپنے پانی کو بچانے کے لیے سکیم لگاتی ہے. ہم یہاں ڈیم نہیں بنا پاتے، ٹھیک ہے نا، ہم یہاں پہ پانی ہمارا سارا پورے ملک کو تباہ کرتا ہوا سمندر میں جا کے گرتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ سمندر میں بھی انتظار کر رہے تھے بابا جی بچائیں گے، عبداللہ شاہ غازی وہ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. تو ان توہمات سے اور ان فضولیات سے نکل کر، بلکہ کفریات اور شرکیات سے نکل کر ہم اللہ پہ توکل کریں اور کھڑے ہوں. اللہ نے بہترین ہمیں ملک دیا ہے، بہترین ہمیں یہاں قوت دی ہے. اس سے بہتر آپ کے پاس آرمی نہیں ہے، آپ کے پاس ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایٹم بم ہے. تمام اسلامی ممالک میں یہ ملک کتنا زبردست ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی اللہ کی ناقدری کے نتیجہ کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات، اور یہ دیکھنے کس طریقے سے ملک جو ہے وہ بد امنی اور فساد اور مار دھاڑ روز دھماکے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ نے جو ہمیں وحدانیت کا جو سبق دیا ہے اور جو عزت کا راستہ دکھایا ہے اس کے اوپر ہم قائم ہوں. جہاں محنت آپ نے بات کی یہ اسکول سسٹم کی، یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو طالب علم ہیں، دینی طالب شرعی علوم کے جو پڑھتے ہیں، مدارس کے بچے آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان کے لیے میرے خیال میں کالج اور جو اسکول کے لڑکے ہوتے ہیں ان کے لیے بزنس کرنا کالج کے لڑکوں سے زیادہ اہم ہے، ضروری ہے. کیونکہ آپ ایک طالب علم جو ہے وہ بڑے ہو کے داعی بنتا ہے. اور آج کل زمانہ ہی اتنے فتنوں والا زمانہ، آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو ہے وہ پرانے سلف صالحین کی طرح پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار لینی ہے. آپ اتنے مضبوط ہیں، ہم سب کو پتہ ہے اپنے نفس کے بارے میں کہ ہم کتنے مضبوط ہیں، ہمارے اندر کتنی جو ہے وہ ایمانیات ہیں. تو ہر کوئی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس فتنے سے شکار ہونے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ محنت کر کے کچھ کما لیں. کیونکہ جب ایک داعی آپ بنتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ سامنے والے بیٹھنے کے جو ہے نا، جو بیٹھا ہوتا ہے آپ کی نظر اس کے جیب پہ نہیں ہوتی ہے. آپ کو اپنا بستر جو ہے نا وہ تیار کر کے رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی میں جب اس بندے نے کہا کہ نکلو میں نے نکلنا ہے، مجھے ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کو پاس مال کا نقص ہوگا اور آپ کے پاس
آپ کی ضروریات ہوں گی جو آپ نہیں پورا کر سکتے ان لوگوں کے علاوہ جو آپ کے سامنے سوچ ہی تبدیل ہو مسجد کی انتظامیہ بیٹھی ہے، اس کے علاوہ آپ ان کے خرچے کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، پھر آپ کبھی بھی زندگی میں حق بات نہیں کہہ سکتے. یہ جو ہے نا یہی خاص حق کی بات کہوں گا، یہ دے گا حق کی نہیں. بات کہوں گا، یہ مجھے نکال دے گا، دے گا نہیں، مجھے نکال دے گا. میں یہ جب مجھے نکال دے گا تو میں جاؤں گا کدھر؟ ایک تو وہ توکل اللہ پہ توکل پہ سے چھوڑ دیا نا، وہ تو الگ بات. توکل تو ویسے ہاں ختم ہو اگر آپ نے اگر آگے پاس کچھ ہوا مال ہوا تو آپ کو اس بندے کی پریشانی نہیں ہوگی کہ مجھے نکالے گا نہیں نکالے گا. میں نے اپنے بستہ تیار رکھنا ہے، میں نے حق بات کہنی ہے، مجھے نکال دے گا، مجھے ٹینشن نہیں. تو میرے خیال میں طالب علم کے لیے، شریعت طلاب کے لیے سب سے اہم کام علم دین کے سیکھنے کے بعد یہ کہ وہ اپنا کاروبار کریں، تجارت کریں. اور ہمارے اگر آپ محدثین میں دیکھیں، محدثین کے القاب آتے تھے کہ یہ محدث کا یہ کام تھا. عبداللہ بن مبارک، بڑے بڑے محدثین ہیں، تو یہ ان کے نام امام ان کے نام آتے تھے کہ ان کا یہ بزنس تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ امام بخاری کا واقعہ ہے نا کہ وہ سمندر میں جا رہے تھے، ان کے پاس پتہ نہیں 1,00,000 دینار تھے. اچھا کسی نے ان پر الزام لگایا کہ میرے چوری کر لی ہیں، جی جی تو انہوں نے 1,00,000 دینار جو ہے نا سمندر میں پھینک دیے. اچھا تو ان سے جب بعد میں اس نے پوچھا نا یہ آپ نے کیوں کیا، انہوں نے کہا اگر میں حدیث بیان کرتا ہوں مجھ پہ یہ تہمت لگ جاتی تو میرے پہ اعتماد نہ کرتا. تو دیکھیں کتنا پیسہ تھا، صرف ایک تہمت سے بچنے کے لیے تاکہ شریعت حدیث کو کو نقصان نہ بچانے کے پہنچے، لیے. حدیث کو تو نقصان سب نہ کمانے والے. پہنچے. اور ویسے وہ تجارت کیا کرتے تھے؟ امام بخاری کے بارے میں مجھے نہیں یاد کیا کرتے تھے. لیکن محدثین کے القاب پڑھے نا، ان کے ناموں کے سامنے القاب آتے ہیں کہ فلاں کا یہ بزنس تھا، فلاں اس کام میں مشہور تھے. آج کل ہمارے مولوی جو سسٹم ہے نا وہ صرف مسجد کی تنخواہ پہ رہتے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ہمیں اس سے بھی جو ہے نا تھوڑا مختلف اس کو تھوڑا نا سیٹ کرنا پڑے گا. اپنا انسان سائڈ پہ ہو کے اپنا کاروبار بھی کرے، اس کی ٹینشن نہ صرف مسجد کے انتظامیہ پہ نہ بنا رکھے تاکہ دین کی تبلیغ اچھی طرح وہ کر سکے. جب آپ کو اپنی ضروریات کی ٹینشن ہوگی پھر کبھی بھی آپ زندگی میں حق بات نہیں کہہ سکتے. اچھی بات ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک تبصرہ ہم لوگوں نے کیا. بات وہ یہ کہ جب آپ توحید کی طرف آتے ہیں تو چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو گھیر لیتی ہے. چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی آپ کا دل سکون میں ہوتا ہے. لیکن جب آپ توحید سے ہٹ جاتے ہیں تو چاروں طرف سے نا عذاب، مصیبتیں یہ آپ کو گھیر لیتی ہیں. تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. آپ تحقیق کریں، آپ جدھر بھی ہیں تحقیق کریں. تحقیق سے ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ بالکل صحیح مقام پہ کھڑے ہیں یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.